اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 263 میں مکہ کے مجاور کے حکم شرعی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ فصل دوم میں حج کی انواع و اقسام کو بیان کرنے کے بعد جناب شہید اول نے کچھ مسائل کو ذکر کیا ہے۔ اس میں سے مکہ کے مجاور کے حکم شرعی کے بارے میں بھی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ مجاور کا معنی اور مفہوم نیز فقہی اصطلاح کا بیان کیا جائے گا، حکم شرعی کی شرط کا بیان ہوگا، فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ روایات اور احادیث بلکہ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے مجاور سے کیا مراد ہے، اس کا معنی اور مفہوم واضح کرتے ہیں۔ وہ شخص کے جو مکہ سے 16 فرسخ سے دور والے علاقوں میں رہتا ہے، مثال کے طور پر سعودیہ سے علاوہ دوسرے ملکوں میں رہتا ہے، وہ شخص اگر اپنے علاقے کو چھوڑ کر مکہ میں رہائش پذیر ہو جائے یا مکہ سے قریب 16 فرسخ کے اندر اندر رہنے لگے، چاہے ہمیشہ رہنے کا قصد رکھتا ہو یا اس قصد اقامت ہمیشگی کے علاوہ وہاں پر رہنا شروع کرے، فرماتے ہیں تو یہ شخص مجاور مکہ شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کو مکہ کے قریب رہتے ہوئے 2 سال مکمل ہو جائیں اور تیسرے سال میں داخل ہو جائے تو پہلے چونکہ یہ دور دراز علاقوں میں رہتا تھا تو اس کا وظیفہ حج تمتع ہوا کرتا تھا۔ اگر اس پر حج واجب ہو جاتی تو 2 سال مکمل ہونے کے بعد اس کا وظیفہ چینج ہو جائے گا، یعنی اس پر حج قران یا افراد واجب ہوگی۔ اگر اس کی استطاعت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر حج افراد یا قران کرے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ یہ حکم جو انتقال پیدا کرے گا اس صورت میں ہے کہ جب مکہ میں 2 سال مکمل ہونے کے بعد اس کو استطاعت حاصل ہو تو اس جدید استطاعت کے تحت اس پر حج قران یا حج افراد واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس پر پہلے حج واجب تھی، استطاعت اس کو ہو چکی تھی جس وقت یہ اپنے دور دراز علاقے میں رہتا تھا، یا 2 سال مکمل ہونے سے پہلے اس کو استطاعت حاصل ہو چکی تھی حج کے وجوب کی، تو پھر اس کی وہ حج تمتع ہی واجب ہوگی، کیونکہ وہ وظیفہ تبدیل ہونے کی مدت سے پہلے اگر اس پر حج واجب ہوتی ہے اور استطاعت حاصل ہوتی ہے تو اس کو سابقہ وظیفہ یعنی حج تمتع پر عمل کرنا پڑے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا والمجاور بمکہ بنیت الاقامت علی الدوام او لا معها من اہل الآفاق سنتین ينتقل فرضه في الثالثة الى الافراد والقران۔ مجاور بے مکہ یعنی جو شخص مکہ کے پاس رہنا شروع کرتا ہے، بے نیت الاقامت علی الدوام چاہے کہ ہمیشہ کے لیے مکہ کے پاس رہنے کی نیت کرے، او لا معہا یا اس نیت دوام کے بغیر وہاں پر رہنا شروع کرے، من اہل الآفاق جو دور دراز علاقوں کا رہنے والا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں غیر ملکی سعودیہ کے علاوہ دوسرے ملکوں میں رہنے والا ہوتا ہے۔ المجاور بمکہ سنتین جو شخص مکہ کے قریب جا کر رہنا شروع کرے 2 سال مکمل ہو جائیں، ينتقل فرضه في الثالثة الى الافراد والقران تو اس کا فریضہ حج تیسرے سال حج افراد و قران میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اگر اس کے بعد تیسرے سال میں اس کو حج کی استطاعت حاصل ہوتی ہے تو اس کو حج قران یا افراد کرنی پڑے گی۔ وقبلها یعنی 2 سال مکمل ہونے سے پہلے، اے قبل الثالثۃ تیسرے سال میں داخل ہونے سے پہلے اگر اس کو استطاعت حج ہوتی ہے یا تمتع تو وہ حج تمتع انجام دے گا۔ هذا اذا تجددت الاستطاعت فی زمن الاقامت یہ اس صورت میں ہے جب مکہ کے قریب رہتے ہوئے تیسرے سال میں اس کو استطاعت جدید حاصل ہو، پہلے اس پر حج واجب نہیں ہوئی تھی
اور اب جو تیسرا سال داخل ہوا اس کو استطاعت حاصل ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ مکہ کا مجاور پرماننٹ رہائشی شمار ہو گیا ہے اور اس کو حج افراد یا قران کرنی چاہیے۔ وَإِلَّا اگر 2 سال مکمل ہونے سے پہلے اس کو استطاعت حاصل ہو چکی ہے، لم ينتقل ما واجب من الفرض، تو سابقہ جو استطاعت حاصل ہوئی تھی وہ تو حج تمتع کو واجب کرتی تھی، تو جو فرض اس پر پہلے واجب ہو چکا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، یعنی اسے حج تمتع ہی کرنی پڑے گی۔ والاستطاعة تابعة الفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام وإلا اعتبرت من بلده۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں تو شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وجوب حج مشروط ہے استطاعت کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس مسئلہ میں کہ جو شخص مکہ کے قریب رہنا شروع ہوا ہے اس کی جو استطاعت ہے وہ اپنے شہر دور دراز شہر سے مراد ہوگی یا جناب علی وہ بھی مکہ شہر سے استطاعت ہونی کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں بہت فرق ہے، اگر مکہ اور اس کے قریب علاقوں سے اس کی استطاعت کے لیے سرمایہ کافی ہوتا ہو تو بہت کم خرچ آئے گا، ظاہر ہے اس کو جہاز کی ٹکٹ اور دور دراز کے خرچے جو ہوتے ہیں پاسپورٹ کا بھی خرچہ وہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ دور دراز علاقے سے استطاعت اس کی معیار ہو تو پھر ظاہر ہے اس میں جہاز کی ٹکٹ بھی پڑتی ہے اور دوسرے بھی قانونی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے زاد و راحلہ بھی زیادہ چاہیے، بہرحال اس کے لیے پھر فرق ہو جاتا ہے۔ تو شہید ثانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر اس نے مکہ میں ہمیشہ رہنے کے قصد سے مجاورت حاصل کی ہے تو اس کی استطاعت بھی تابع ہوگی وظیفہ حج کے، یعنی اگر اس کی تیسرے سال میں استطاعت حاصل ہوتی ہے تو استطاعت کا معیار وہی مکہ ہوگا، یعنی اس پر چونکہ وظیفہ تبدیل ہو چکا ہے، حج افراد یا قران کے لیے اس کے لیے اتنی استطاعت کافی ہے کہ وہ جہاں پر رہائش پذیر ہے وہاں سے کسی گاڑی کے ذریعے اور کسی ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے مکہ پہنچ جائے اور اپنا حج افراد یا قران انجام دے۔ لیکن اگر اس نے مکہ شہر میں ہمیشہ رہنے کا قصد نہیں کیا تو اس صورت میں اس کا وظیفہ تو تیسرے سال میں حج افراد یا قران میں تبدیل ہو جائے گا لیکن استطاعت کا معیار چینج نہیں ہوگا، اور اس کا ثمرہ وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنے کا قصد کیا ہے مکہ میں اور اس کا وظیفہ تیسرے سال میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی حج افراد و قران۔ فرض کریں کہ اگر وہ کسی کام سے سفر کر کے وہ مکہ سے کسی دور شہر میں چلا گیا ہے تو اگر وہاں سے فرض کریں تو اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے کہ وہ مکہ پہنچ سکے، تو چونکہ اس پر حج قران و افراد واجب ہے اور اس کی استطاعت کا معیار بھی اس کا مکہ سے استطاعت کا پیدا ہونا ہے تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ جا کر حج افراد و قران کو انجام دے، کیونکہ اس کا وظیفہ بھی تبدیل ہو گیا اور استطاعت کا معیار بھی وہی مکہ ہے۔ اب یہ جو دور کسی شہر میں سفر کر کے پہنچا ہوا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس میں حج کی استطاعت اس مکہ سے ہی معتبر ہے، اور اگر اس کی استطاعت تیسرے سال سے پہلے ہو تو اس میں استطاعت کا معیار وہ اس کا اپنا شہر ہوگا جو دور والا ہے، کیونکہ اس کا وظیفہ اس وقت تمتع ہوتا ہے اور جو استطاعت حج تمتع کے لیے واجب ہوتی ہے وہ اس کے دور والے شہر سے ہوتی ہے۔ یہ تفصیل دی گئی ہے جب اس نے ہمیشہ رہنے کا قصد کیا ہو مکہ کے قریب، لیکن اگر اس نے ایسا قصد نہ کیا ہو، ویسے مکہ کے پاس رہتے ہوئے اس کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں تو پھر اس کی استطاعت اس کے وظیفہ کے تابع نہیں ہوگی بلکہ میزان استطاعت اس کا اپنا شہر ہوگا، چاہے 2 سال مکمل ہوں یا نہ ہوں، اگرچہ کہ اس کو استطاعت اپنے محل اقامت یعنی مکہ میں حاصل ہوئی ہو، اور استطاعت فرض کے تابع ہوگی دونوں صورتوں میں اگر اقامت اس نے مکہ کے قریب ہمیشہ کے لیے نیت کی ہے، وَإِلَّا اعْتُبِرَتْ مِن بَلَدِهِ،
ورنہ استطاعت کا معیار اس کا دور والا شہر ہوگا۔ وَلَوْ انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر۔ پہلے مجاور کے بارے میں بحث کی گئی جو دور دراز علاقوں سے ٹرانسفر کر کے اور وہاں سے وہ مکہ میں رہائش پذیر ہو جاتا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں اگر اس کو برعکس فرض کریں، یعنی مکہ کا رہنے والا وہ دور دراز علاقوں میں جا کر رہائش پذیر ہو جاتا ہے، جیسے سعودیہ سے دوسرے ملکوں میں جا کر لوگ رہنے لگتے ہیں، تو اگر مکہ کا رہنے والا کوئی غیر ملک میں جا کر رہنے لگتا ہے اعتبرت نیت الدوام وعدمہ فی الفرض والاستطاعت، تو اس صورت میں فرض کی تبدیلی میں بھی اور استطاعت کے معیار میں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ غیر ملک میں ہمیشہ رہنے کی نیت کرتا ہے تو پھر اس کا پہلے فریضہ جو کہ مکی تھا تو حج افراد و قران تھا، اب اس نے غیر ملکوں میں رہنا شروع کر دیا ہے اور اس کی ہمیشگی کی نیت کر لی ہے، تو پھر اس کا فریضہ تمتع شمار ہو جائے گا اور اس کے لیے استطاعت بھی اس صورت میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی دور دراز علاقے سے جو حج تمتع کرنے کے لیے خرچہ آتا ہے، زاد و راحلہ ضروری ہوتا ہے، ٹکٹیں ہیں، باقی قانونی پروسیس ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں وہ سارے معتبر ہوں گے۔ وعدمہ، اور اگر اس نے غیر ملک میں رہنے کے لیے ہمیشگی کی نیت نہیں کی تو اس کا فریضہ بھی تبدیل نہیں ہوگا اور استطاعت بھی تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ حج قران و افراد اس پر واجب رہے گی۔ ان لم تسبق الاستطاعت بمکہ تھا، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب اس کو جدید استطاعت پیدا ہو اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمیشہ رہنے کی نیت کی ہے غیر ملک میں یا نہیں کی۔ لیکن اگر مکہ میں جب وہ رہتا تھا اس وقت اس کو حج قران یا افراد کی استطاعت موجود تھی لیکن اس نے حج نہیں کی تھی، تو پھر تو اس کو سابقہ حج اپنا انجام دینا ہے اور اس کی استطاعت بھی مکہ سے کافی ہے اور اس کے لیے حج افراد و قران ہی فرض ہوگا، کیونکہ وہ تو اس نے اپنے سابقہ فریضہ کو انجام دینا ہے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کما برا، جیسا کہ پہلے بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو فریضہ اور استطاعت کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ اگر عنوان چینج ہو جائے اور جدید استطاعت پیدا ہو تو اس میں دیکھا جاتا ہے، جو پہلے استطاعت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو اگر اس نے انجام نہ دیا ہو تو اس کی قضا تو اس پر ضروری ہوتی ہے۔ کما یعتبر ذلك فی الآفاق لو انتقل من بلد الى آخر یشارکہ فی الفرض ولا فرق ایضا بین الاقامة زمن التکلیف وغیرہ ولا بین الاختیاریت والاضطراریت للاطلاق، جیسا کہ نیت دوام یا عدم دوام معتبر ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو دور دراز کے علاقوں کا رہنے والا ہے، اگر وہ اپنے دور والے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے دور والے شہر کی طرف منتقل ہو جائے جو فریضہ تمتع میں اس کے شریک ہوتا ہے، تو اس میں بات اس طرح ہوگی کہ ایک انسان مثلا سعودیہ کے بحر والے ملکوں میں رہتا ہے اور کسی کام کے سلسلے میں ایک جگہ جہاں اس کا گھر تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو اب اس میں دیکھا جائے گا نیت دوام اور عدم دوام کو۔ اگر تو اس نے اپنا پہلے والا شہر چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہمیشہ رہنے کی نیت کر لی ہے اور وہاں پر استطاعت جدید پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی شہر سے پھر اس کو حج تمتع کی زاد و راحلہ اور ٹکٹ اور سارے اخراجات کو دیکھا جائے گا، لیکن دوسرے شہر میں وہ منتقل ہوا ہے، وہاں پر رہائش پذیر ہے، کمائی کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، لیکن آپ نے وطن کو اور آپ نے سابقہ شہر کو چھوڑنے کی نیت نہیں کی اور وہاں سے ٹرانسفر ہونے کی ہمیشہ کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کی حج تمتع کی جو استطاعت ہے وہ اپنے سابقہ شہر سے معتبر ہوگی، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ اپنی زمانہ تکلیف شرعی یعنی عقل و بلوغ و قدرت کے زمانے میں اقامت کرے یا اپنے نابالغ ہونے اور تکلیف شرعی کی ذمہ داریاں آنے سے پہلے وہ اقامت تبدیل کرے یا دوسرے شہر میں جائے۔ ولا بین الاختیاریت والاضطراریت، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ اختیاری طور پر دوسرے شہر میں رہ رہا ہے
یا اضطرار اور مجبوری کے تحت رہ رہا ہے، کہ جیسا کہ اضطرار کی مثال ہو سکتی ہے کہ اس کو ظالموں نے وہاں قید کر دیا ہے، یا کوئی اور مشکل اخلاق مسائل ہوتے ہیں۔ للاطلاق، ان ساری صورتوں میں یہ معیار آئے گا للاطلاق، چونکہ روایت جو ہے وہ مطلق ہے اور ان تمام صورتوں کو شامل ہے، خصوصاً اختیاری اور اضطراری اور زمانہ تکلیف شرعی وغیرہ کو شامل ہے۔ اس مسئلے کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجاور ہوتا تھا تو 2 سال کے بعد اس کا فریضہ اور استطاعت کا معیار بدل جاتا تھا، چاہے اس نے اس میں ہمیشہ رہنے کی نیت کی ہوتی تھی یا نہیں کی ہوتی تھی۔ لیکن اگر مکی دوسرے ملکوں میں جا کر رہائش پذیر ہو جاتا ہے تو اس کی فرض اور استطاعت میں نیت دوام کو دیکھا جائے گا کہ ہمیشہ وہ سعودیہ کو چھوڑنے کی نیت کر چکا ہے یا نہیں کر چکا۔ تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آفاق کا رہنے والا مکہ میں رہنے کی ہمیشہ کی نیت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو وہاں پر روایت موجود ہے کہ 2 سال کے بعد اس کا فریضہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ مجاور اس کا حاج افراد یا قران واجب ہوگا اور استطاعت بھی اسی کے تحت ہوگی۔ لیکن مکہ کو چھوڑ کر یا سعودیہ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہنے کے لیے جو جاتا ہے تو اس میں نیت دوام شرط ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس کو چھوڑنے کی نیت نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے غیر ملک میں رہنے کی نیت نہیں کرتا، تو عرف میں اس کو نہیں کہا جاتا کہ یہ دور دراز علاقوں کا رہنے والا ہے، کیونکہ اس میں روایت تو موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا عرف میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی ہو گیا ہے تو اس پر حج تمتع واجب ہو۔ تو اس وجہ سے چونکہ روایت نے فرق کا بیان نہیں کیا تو اس کے لیے نیت کو دیکھا جائے گا اور عرف کے اطلاق کو دیکھا جائے گا، اس وجہ سے یہ فرق کیا گیا ہے۔ یہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے کہ جو دور دراز کے رہنے والے مکہ کے قریب رہنا شروع کرتے ہیں اور مجاور بن جاتے ہیں، 2 سال کے بعد اس کا فریضہ تبدیل ہو جاتا ہے افراد و قران میں، تو مشہور فقہا کا یہی نظریہ ہے اور اخبار اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، عمر بن یزید جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، المجاور بمکہ یتمتع بالعمرہ الی الحج الی سنتین فاذا جاوز سنتین کان کافنا ولیس له ان یتمتع، جو شخص مکہ کے قریب رہنا شروع کرتا ہے تو 2 سال تک تو وہ حج تمتع ہی کرے گا، لیکن جب 2 سال گزر جائیں اور وہ وہیں پہ رہائش پذیر رہے تو پھر اس کو حج تمتع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو ہم نے کہا کہ یہ مشہور نظریہ ہے۔ اس کے خلاف قدیم علماء میں سے علامہ ابن الجنید اسکافی جلیل القدر فقی تھے، اور شیخ توسی اور حلبی وہ کہتے ہیں کہ 3 سال مکمل کرنا مکہ کے قریب رہتے ہوئے یہ بھی شرط ہے۔ صاحب جواہر فرماتے قد اعترف غیر واحد بعدم الوقوف لهم على مستند، بہت سے محققین اور علماء اور مجتہدین نے اپنی استدلالی بحثوں میں اعتراف کیا ہے کہ 3 سال مکمل کرنے کی شرط کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اور یہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اگر نیت دوام کی ہو مکہ میں رہتے ہوئے تو فرض کے تابع ہوگی استطاعت، تو اس کے بارے میں بھی یعنی اشکال موجود ہے کہ یہ نصوص کے خلاف ہے، جو مطلقاً دلالت کرتی ہے کہ مجاور پر حج جب افراد واجب ہوگی تو پھر 2 سال کے بعد اس کا فریضہ بھی چینج ہو جائے گا اور اس پر جو حج واجب ہوگی وہ بھی اس کی استطاعت بھی وہیں سے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے نیت دوام کی تھی یا نہیں کی